پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو کیا کریں؟ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ نیز اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں کون سی سورت پڑھیں گے؟ محمد سالم صاحب انڈیا سے۔ محمد سالم صاحب، صحیح سالم بات تو یہ ہے کہ ترتیب سے صورتیں پڑھا کریں، ترتیب سے، جیسے پہلی رکعت میں سورہ فلق تو دوسری میں سورہ ناس۔ لیکن اگر کسی نے اس کی ترتیب کے خلاف بھی کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب بھولے سے ہو جائے۔ تو اگر کسی نے بھولے سے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی ہے تو بہتر تو یہ کہ دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے، لیکن اگر وہ سورہ فلق بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سورہ ناس دوبارہ ریپیٹ کر لے اگلی رکعت میں۔ اور اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسرے میں سورہ ناس پڑھی تو تیسری میں سورہ ناس پڑھ لے، دوبارہ پڑھ لے، نہیں تو قل اللہ پڑھ لے دوبارہ، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، بہتر ہے ترتیب سے پڑھیں۔ اگر غلطی سے ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے تو بھی کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ علی ارشد صاحب نے سیالکوٹ سے پوچھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں تو کیا کریں؟ جناب علی ارشد صاحب، سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ فوراً رکوع میں چلے گئے اور آپ کو یاد آیا، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے سورت نہیں ملائی ہے، تو آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ اور اگر رکوع میں یاد نہیں آیا، سجدے تک پہنچ گئے، آپ کو یاد ہی نہیں آیا، تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ فرض نماز کی اگر پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت بھولے تھے تو تیسری رکعت میں آپ سورت ملا لیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ٹھیک ہے نا؟ تیسری میں نہیں یاد آیا، چوتھی میں ملا لیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں، یہ مسئلہ ہے اس میں۔ اور اگر بالکل ہی بھول گئے آخر تک اور اتحیات میں آخر میں یاد آیا تو صرف سجدہ سہو سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر سنتوں میں یہ کام ہوا ہے، یعنی سنت موقدہ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ نوافل پڑھ رہے تھے، تو اس میں تو چونکہ ہر رکعت میں سورت ملانا واجب ہے، فرائض میں تو چلیں پہلی میں نہیں ملی تو تیسری میں ملا لی، لیکن سجدہ سہو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ سنتیں اگر آپ پڑھ رہے تھے اس میں سورت ملانا بھول گئے تو رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو کر سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، سجدہ سہو کریں، رکوع میں یاد نہیں آیا تو اب بس گئی سورت، اب آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے صورتیں پڑھنی چاہیے؟ اہلیہ ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں، نماز میں صورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو صورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی صورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم ترا پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ سخت گناہگار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم ترا پڑھ لی، دوسری میں قل اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں، عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئر لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔
خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیر احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، چھوٹا لکھا ہوا تاج علی پشاور سے۔ نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے۔ چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں، تو بالکل جائز ہے، پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں، اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے۔ سر، ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا، اس کے جو شیڈ ہے، تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں۔ کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا، اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہو بالکل عجیب سی اسٹائل میں، تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں، تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بے پردگی کا خطرہ، بد نظری کا خطرہ ہوتا ہے اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے۔ باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے چھتوں پہ سیڑھیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے تو وہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، پال سکتے ہیں، ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بعض لوگوں کا تو بزنس ہے، تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا، اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا۔ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلہ رحمی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالے ضرور جانور، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، جانور حلال ہو۔ کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں، کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے، بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں۔ دوسرا، وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو۔ مرغی یہ انڈے دیتی ہے، کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ بکری ہے، بچے دے گی، دودھ دے گی، نسل بڑھے گی، گوشت سستا ہوگا بکرے کا، تو اس طرح کی چیزیں پالیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو۔ تو باقی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی حلال جانور پالے جائز ہے، لیکن بہتر یہی ثواب ان جانوروں میں ملے گا جن کا قوم کو فائدہ ہے، ان جانوروں کو پالنے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بھی میری یاد سے اعراض کرے گا یعنی مجھے یاد نہیں رکھے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کو ایک ایسی زندگی ملے گی جو بہت تنگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ لوگ جو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں وعید سنائی ہے کہ انہیں زندگی تنگ ملتی ہے، تنگ۔ اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجنا، مٹی سے بنانا، ان سے پھر ایک غلطی ہوئی تو اس غلطی کی پاداش میں جنت سے نکالنا، اور پھر اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب یہ اعلان آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو سنا دیں۔ دیکھیں، جب کوئی کہیں سے ہجرت کر کے آتا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے نا۔ ہمارے باپ دادا ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے، جب پاکستان بنا تو ہم پوچھتے ہیں کیوں آئے؟ بھائی وہیں رہتے، تو جواب کیا ملتا ہے؟ بھائی ایک ملک چاہیے تھا جس میں ہم اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ پھر جب ہمیں اسلام نہیں ملتا تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنے کی، جائیدادیں چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے نا سوال۔ بھئی ایک کام کیا
اس کا آؤٹ پٹ نہیں نکل رہا تو سوال ہوتا ہے کہ وہ کام پھر غلط کیا گویا، کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. تو یہ سوال تبھی اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، بھائی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو اسلام کیوں نہیں ہے. تو حکومت کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہوتا. اب اگر حکومت یہ جواب دے کہ اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. اگر یہ جواب دے کہ بنا تو اسلام کے نام پہ تھا مگر غلطی ہو گئی تھی، اب ہم اس کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جواب صحیح ہوگا. واہ بھائی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی. وہ جیسے ہے نا، ایک آدمی نے ایسے اپنے بازو نا ایسے جیسے باڈی بلڈر ہوتے ہیں نا ایسے دکھائے اور کسی مشہور بلڈر کا نام لیا اور کہا آئی ایم فلاں، کوئی بلڈر ہوگا بڑا. دوسرے نے کہا آئی ایم، کوئی اس سے بڑے بلڈر کا نام لے لیا، آئی ایم مثلا بلڈر نہیں کراٹے مین کا، آئی ایم بروس لی، ایک ایسے لات ہوا میں گھمائی. تو تیسرے نے ان دونوں کو ایک مکہ لگایا اور کہا کہ آئی ایم سوری، یو آر بروس لی اور یو آر کچھ بھی لگا دیں اس کے آگے، اینڈ آئی ایم کیا ہوں، سوری. تو ایسے ہی لاکھوں لوگ شہید ہو گئے. ابھی پرسوں کسی نے بتایا کہ ان کے رشتہ دار جب 1948 میں مائیگریٹ کر کے آئے تھے، 15-20 افراد میں صرف 2 زندہ بچے، باقی سب راستے میں ہندوؤں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. تو بڑی قربانیاں لوگوں کی پاکستان بنتے ہوئے. اب آپ اگر کہیں کہ بھائی اس میں اب جس اسلام کے لیے یہ قربانی دی گئی وہ اسلام کہاں ہے، تو گورنمنٹ کہتے آئی ایم سوری، وی آر سوری، ہم سے غلطی ہو گئی، نہیں بنانا چاہیے تھا. تو یہ جواب درست ہوگا بھائی؟ غلط ہوگا. تو اسی طرح جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، اس مکھی کو کوئی کنٹرول کرے یار، یہ رفیع بھائی آپ کے علاوہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کا. تو جب آدم علیہ السلام دنیا میں، ایک دفعہ ہمارے حضرت بیان فرما رہے تھے، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب، وہ تو بے انتہا نفیس تھے، ان کے گھر میں تو مکھی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بیان شروع کیا تو مسلسل ایک مکھی جو ہے نا وہ حضرت پہ عاشق ہو گئی، تو وہ کنٹرول میں ہی نہیں آئی کسی سے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کر کے جنت میں رکھا. وہ جنت کہاں تھی یہ چیزیں ہمیں بتائی نہیں گئی، آسمانوں پہ تھی یا کوئی اور جہان تھا، واللہ عالم. جو چیز جتنی بتائی گئی ہے ہم اس پر اتنا ایمان رکھتے ہیں. ان سے ایک غلطی ہوئی جنت سے، کبھی غلطی کے لفظ پہ توہین انبیاء کا کیس نہ بن جائے میرے خلاف. آج کل عشق رسول کا ایک یہی بہترین طریقہ ہے کہ الفاظ پکڑ پکڑ کے توہین کے فتوے لگاتے رہو. بہرحال آدم علیہ السلام سے اب تو غلطی ہو گئی، کیونکہ میں نے بول دیا نا غلطی ہوئی، اب تو رجوع کا آپشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ نے منع کیا اس درخت سے مت کھاؤ، آدم علیہ السلام نے کھا لیا. اور کھایا کیوں؟ قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے. شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد موت ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جنت میں رہو گے. ابھی یہ جنت تو ہے لیکن موت بھی تو ہے نا. ویسے تو جنت میں موت نہیں ہے لیکن اس وقت تھی، اب نہیں ہے. اور ایسی حکومت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے حضرت آدم اور حوا دونوں کو بہکایا. جب میاں بیوی دونوں کا ویژن ایک ہو نا تو بات بنتی ہے. دونوں کی رائے الگ الگ ہو تو کوئی ایک کام بھی نہیں ہوتا گھر میں. غلطی پر دونوں جمع ہو جائیں تو غلطی ہوگی، نیکی پر جمع ہو جائیں تو نیکی. میاں کچھ اور چاہ رہا ہے، بیگم کچھ اور چاہ رہی ہے، تو اس گھر میں نہ خیر پھیلے گی نہ شر، صرف اس میں پھڈے پھیلیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی ایک بات پہ جمع ہی نہیں ہوتے کہ اس کو کیا بنانا ہے، بچوں کو کیا بنانا ہے، اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ مولوی بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ اداکار بنانے کے چکر میں. دونوں کے جو ویژن ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ. تو اس سے بچہ نہ کوئی فنکار بنتا ہے اور نہ کوئی عالم بنتا ہے، وہ فسادی بن جاتا ہے بس. تو یہ نکاح سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ جہاں پیغام بھیجنے دونوں کی رائے اور سوچ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے، تو وہ ورنہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے حضرت حوا کو بھی سمجھایا. وہ شیطان ڈھیڑ ہوشیار، اس کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک کو سمجھایا دوسرے کی سمجھ میں نہیں آیا تو بات بنے گی نہیں. مثلا اما حوا کہتی کہ نہیں کھانا، اللہ نے منع کیا درخت کھانے سے، آدم علیہ السلام کہتے کھانا ہے، تو دونوں میں جھگڑا ہوتا نا. درخت کھائے نہ کھائے جھگڑے کی وجہ سے جنت سے نکل جاتے. اللہ میاں کہتے کہ یہاں تو میں نے تم دونوں کو رکھا تھا آپس میں محبت کے لیے، اس پہ بھی تم لڑ رہے ہو، تو یہ تو جنت کا ماحول خراب ہو رہا ہے. اور درخت کھا کر تو توبہ کے ذریعے تلافی ممکن تھی. جب آپس میں جھگڑا ہوتا نا تو توبہ کر لیتے، مگر جھگڑا ختم دنیا میں آنے کے بعد پھر جھگڑا کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں جنت سے نکالا. دیکھو شیطان نے جنت سے نکلوایا تو شیطان سے پھڈا ہو گیا قیامت تک کے لیے. اب اگر آدم علیہ السلام کہتے کھاؤ، اما ہوا کہتی نہیں کھاؤ، اور پھر کھا لیا جاتا تو اما ہوا کہتی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے، تو وہ پھڈا قیامت تک چلتا، وہ ختم ہونے والا
نہیں تھا. سب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, ہر عورت اپنے میاں پہ بلی ڈالتی. تو اللہ تعالیٰ نے کی حکمت تھی بہرحال اس میں کہ دونوں ایک رائے پہ جمع ہو گئے, بھائی کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے, دونوں کی ایک رائے, اور شیطان نے دونوں کو ورغلایا اور کہا کہ میں ایسے درخت کا پتہ بتاتا ہوں کہ تم اسے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے نا, اسی کا تجسس اس کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے بھائی ساری چیزیں. اب انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اتنی طرح طرح کی نعمتیں, حلال لذتیں اللہ نے حلال کی ہیں, ایک چیز کو کہہ دیا تو اسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن شیطان کا وار آپ دیکھو, شیطان اسی چیز کی رغبت دل میں ڈالتا ہے اور اس میں کچھ یعنی اس کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ اصل لذت تو اللہ نے رکھی ہی اس میں ہے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ ایسا درخت ہے جسے کھانے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے, موت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. یہ گویا ایک ہوتا ہے نا آب حیات, یہ ثمرہ حیات ہے, یعنی ایسا پھل ہے ثمر حیات کے جسے کھانے سے زندگی ملتی ہے. آدم علیہ السلام شیطان کے ورغلانے میں آ گئے. انبیاء سے غلطی نہیں ہوتی, غلطی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا, مگر ایک خطا انبیاء سے ہو سکتی ہے, وہ یہ کہ اجتہادی غلطی جسے کہا جاتا ہے. اور انبیاء کی جو اجتہادی غلطی ہے اللہ اس پہ بھی ان کو ایسے ہی پکڑتے ہیں جیسے کسی عام شخص کو حقیقی غلطی پر. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس جنس کے بہت سارے درخت تھے. وہ درخت کیا تھا ہمیں نہیں پتا, وہ لوگوں نے کہا گندم تھا, اللہ ہی بہتر جانے کیا تھا. گندم کا تو ویسے بھی درخت ہوتا ہی نہیں ہے, لوگ بھی چھوڑتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بن بھی رہا ہے کہ نہیں بن رہا. گندم کا درخت تھا کہتے ہیں. ابھی مجھے خیال آیا, ہم تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں گندم کا درخت, لیکن اب خیال ہو رہا ہے کہ درخت گندم کا ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ کہا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, ہادہ اشارہ کے وقت کہا جاتا ہے, یہ والا درخت اس کے قریب مت جانا. مطلب یہ تھا کہ یہ اس ٹائپ کے جتنے بھی درخت ہیں, مثلا فرض کر لیتے ہیں وہ آم کا درخت تھا, تو مراد یہ تھا کہ یہ آم کھانے پر پابندی ہے, باقی جو مرضی کھاؤ. تو آدم علیہ السلام اس وقت تک یہی سمجھتے رہے کہ پابندی ہے, ہر قسم کے آم کے درخت پر پابندی. لیکن شیطان نے ورغلایا کہ صرف یہ والا, باقیوں پر اللہ نے تھوڑی پابندی لگائی ہے. تو ان کے دل میں وسوسہ آ گیا کہ باقی کھا لو. اب یہ غلطی اس لحاظ سے ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو آرڈر دیتا ہے نا, تو پہلی مرتبہ اس کا جو مطلب سمجھ میں آئے اصل مطلب وہی ہوتا ہے. اس سے بھی سبق ملتا ہے ہمیں. اور جو مطلب بعد میں آئے بائیں شائیں کر کے ضرورتوں اور حاجات کی بیس پہ سمجھ میں آئے وہ اصل مطلب نہیں ہوتا. اس سے تقلید کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسائل میں کسی ایک مسلک کو فالو کرو. لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں جی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح, میں کہتا ہوں جائز فقہ حنفی میں جائز ہے. بھائی میں تو شافعی فقہ کو فالو کرتا ہوں, میں تو اہل حدیث ہوں, تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. جی وہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں جواب چاہیے مجھے. تو میں ان سے کہتا ہوں آج تک تو قرآن حدیث کی روشنی آپ جو روشنی ڈالتے رہے ہیں وہ اہل حدیث ڈالتے رہے ہیں آپ کے خیال کے مطابق. اب لڑکی کا ابا راضی نہیں ہے تو اب آپ کو امام ابو حنیفہ کا قول قرآن حدیث کی روشنی میں بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. اب میں قرآن حدیث سے دلائل دوں گا تو بالکل یہ ہے دلائل. تو جب پہلی مرتبہ یہ مسئلہ انہوں نے سنا تھا تو ان کو وہ والی رائے درست لگی تھی جس میں نکاح نہیں ہوتا. اور حنفی علماء کے جو دلائل ہیں نا قرآن حدیث والے, وہ ان کو بالکل غلط لگ رہے تھے. لیکن جب اپنا مسئلہ آیا تو اب یہ والے صحیح لگ رہے ہیں, وہ والے بولتے کیوں نہیں بھائی غلط لگ رہے. جب تک 3 طلاقیں نہیں دی ہوتی تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان بھی بہت اچھے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب بھی زندہ باد, اور امام حنیفہ کی تو کیا ہی کہنا بھائی, بڑے آرام سے دلائل سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جب دے دی 3 تو اب وہ دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں جن میں 3 نہیں ہوتی. یہ انسان کی نیچر ہے. اسی پہ پابندی لگانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک مسلک کو فالو کیا جائے. خواہشات کی بیس پہ دین تبدیل کرنا, قرآن حدیث کا لیبل ہر شخص لگاتا ہے, لیکن آپ کو اس کے دلائل زیادہ سمجھ میں آتے ہیں جہاں آپ کی خواہشات جا رہی ہوتی ہیں. ایک تو ویسے بھی یاد رکھو انسان کو پرومیننٹ ہونے کا بڑا شوق ہے, نمایاں ہونے کا. جو سب جس کو فالو کر رہے ہو نا اسی کو فالو کرو گے تو اخبار میں نام تھوڑی آئے گا. ارے بھائی کسی کنٹری میں ایک ہی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہو صدیوں سے, آپ بھی اسی کو فالو کرو گے تو کوئی چینل چلے گا آپ کا, اخبار میں نام آئے گا, شہرت ہوگی. آپ کچھ الگ سے کوئی چیز لے کر آؤ مارکیٹ میں, نماز بھی آپ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو, مسائل بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو, اور سب کو غلط کہو گے یہ سارے غلط ہیں میں ہوں صحیح, تو پھر آپ کی دکان چلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کے دلائل اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دلائل دوسری طرف بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ والے اس لیے سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے.
اور ویسے بھی 3 طلاق کے مسئلے میں تو اہل حدیث کا مسلک 100% غلط ہے. 3 طلاق میں تو ان سے فتویٰ لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ الگ ٹاپک ہے, اس پہ میں کئی دفعہ دلائل سے بات کر چکا ہوں, دوبارہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. ابھی میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو اب دیکھیں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ کہا گیا کہ بھئی یہ درخت نہیں کھانا, تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ آ گیا تھا کہ یہ اور اس جیسے دوسرے بھی سب حرام ہیں. تو وہ صحیح مطلب تھا, لیکن شیطان نے کیا کہا, بھائی یہ والا درخت یہی تو اصل ہے, تو اب یہ نہ کھائیں, اس کے سائیڈ والا کھا لیں جو ساتھ میں لگا ہوا ہے. اب چونکہ اس میں ایک اٹریکشن شیطان نے پیدا کر دی کہ بھئی اس سے جو منع کیا گیا نا وہ کوئی ریزن ہے, اور ریزن یہی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہو گے, تو اب آپ یہ والا کھا لیں. آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو سمجھاتا رہا, دونوں سوچ میں پڑ گئے, دل چاہ رہا ہے کھانے کا. انہوں نے کہا چلو یہ والا نہیں تو یہ والا کون سا اللہ نے صراحتاً منع کیا ہے, کھا لیں گے. اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اے اللہ یہ والا تھوڑی تھا, تو نے تو یہ والا کہا تھا, اچھا غلطی ہو گئی, آئی ایم سوری. ٹھیک ہے نا, اے اللہ ہم سے کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی. تو جیسے ہی اب یہ غلطی جان کر ایسی نافرمانی نہیں ہے, کیونکہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی تعویل ممکن ہے. تو اب جیسے ہی کھایا ہے, قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. سب سے پہلی سزا کیا ملی ہے, اللہ نے لباس چھین لیا. دیکھو یہ سزا کے طور پر بیان کیا, لباس چھین لیا. میاں بیوی دونوں برہنہ ہو گئے, حالانکہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ بولو بھائی نہیں ہے, لیکن اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ پردہ نہیں ہے لیکن نارملی حالات میں حیا کا تقاضا ہے کہ وہ لباس پہن کے رہیں, اس سے انسان کو شرم آتی ہے. اب میاں بیوی کا پردہ نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کہ آپ بغیر کپڑوں کے گھر میں گھومنا شروع کر دیں, نارمل کنڈیشن میں بھی آپ ایسے ہی گھومتے رہیں, یہ حیا کے خلاف ہے. اسلام میں بہت بڑی سزا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے پھر بھی لباس چھین لینا, بے لباس ہونا, یہ کیا ہے, سزا ہے. تو ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کرو جو خود سے بغیر لباس کی زندگی گزارتے ہیں, جبکہ دیکھنے والے نامحرم بہت ہوتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں, اور صرف شوہر نہیں, ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں. تو وہ کتنی بے عقلی ہے, ان کی حیا کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں. تو لباس انسان کی زینت ہے, بے لباس ہونا یہ فطرت کے, بول لو نا بھائی کیا جا رہا ہے, فطرت کے خلاف ہے, یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا. لیکن آپ گوروں کو دیکھو, بغیر کپڑوں کے بھی کوئی ان پہ صحت پہ اثر نہیں پڑتا. ہم ازبکستان میں سوئمنگ کر رہے تھے, ایک گورا بھی نہا رہا تھا, رشیا کا گورا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا, الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے, ہمیں نہیں پتا تھا, ہم نہاتے رہے, اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی. تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گیا ہے تو پتا یہ چلا کہ اب کیا پتا بتاؤں آپ کو میں, ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا, بالکل ایسے نکلا ہے, اور لڑکوں نے کہا ایک دم وہ یہ کیا ہو گیا, ایک دم بوکھلا گئے نا, یہ کیا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں, اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی, ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے. ہم نے کہا یہ ہے ترقی. ترقی کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. ہم تھے پسماندہ کنٹری کے, آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھانپا ہوا تھا نا, اور کچھ جو زیادہ شرمیلے تھے وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, انہوں نے ان کو چانپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی. تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا معیار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا, 3rd کلاس کنٹری سے آیا ہوا, اور جتنا کلوتھ لیس ہوگا نا, جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ ترقی. روس تو ترقی یافتہ ملک ہے نا, رشیا کا تھا وہ بندہ, کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھی, ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا آیا بھائی, کس کنٹری میں اتنی آزادی ہے. تو یہ ترقی یافتہ ممالک ہیں بھائی. اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور حوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے, ان کا لباس ان سے چھینا گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور قرآن کے الفاظ دیکھو, فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. شرم آ رہی تھی ان کو, ایک دوسرے سے حیا آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے, مردوں میں آ رہا ہے, چڈے پہن کے گھوم رہے ہیں, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی, یہ سزا ہے, یہ تہذیب نہیں ہے. شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ 24 گھنٹے چھپانا ہے, سمجھ رہے, یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے. اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے, اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے. اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے, لہذا اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے. جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرے چھپانا فرض نہیں ہے, اس میں فتنہ نہیں ہے, تو وہ پاگل ہے. سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے, تو چہرے سے ہوتا ہے. تو
یہ اسلام کا ایک بنایا ہوا نظام ہے, کرنا پڑے گا. اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہوں تو ٹھیک ہے, وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں, کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں, لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولیں. پراپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا, علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوتی, بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک ڈھانکنا ضروری ہے, تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھائی, یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چاپیں ماپیں پسلیاں مسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو, یہ اچھا لگے گا؟ بھائی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی, اس کے علاوہ جتنا لباس پہنو گے اس میں تمہاری زینت اور حیا کے زیادہ قریب ہے, وہ پسندیدہ ہے, شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے, پنڈلیاں کھول سکتی ہے, گردن کھول سکتی ہے, سر کے بال کھول سکتی ہے. یہ گنجائش دی ہے شریعت نے, ترغیب نہیں ہے. گنجائش اس لیے کہ لو تو قیامت تک کے لیے بنتا ہے نا, ترغیب یہی ہے کہ بھائی پراپر ڈریس میں رہے. جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے, چاہیے, ترغیب ہے اس کی. یہ پراپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا. عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ الامان والحفیظ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے, اتنی فٹنگ کے کپڑے اور یہ کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاف سلیو بلکہ سلیو لیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں, تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہے, قرآن حدیث میں دکھاؤ. بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے, قرآن حدیث میں کہاں ہے؟ تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہنا ہو, تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے. یہ مغربی یلغار ہے. جب حیا ختم ہو گئی نا معاشرے میں حیا ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے اصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھئی یہ سلیو لیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازوؤں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے, تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڈی میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا کرے, کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے. تو کبھی مجبوری میں نہا دھو کے آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے, لیکن نارملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا. اب یہ الگ بات ہے مرد پراپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے. عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن و سنت نہیں ہے, اپنی خواہشات ہے جس پر, اور حیا بے حیائی ہے, بے شرمی ہے, جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے, قرآن و سنت کا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. بعض خواتین یہ دلیل لیتی ہیں کہ عورت کے لیے بال کٹوانا جائز ہے. دلیل حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو امہات المومنین نے اپنے بال چھوٹے کرا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو جب امہات المومنین کے لیے بال چھوٹے کرانا جائز ہے اور کسی نے اس پر انکار نہیں کیا, تو آج خواتین بال چھوٹے کیوں نہیں کرا سکتی؟ دلیل سمجھ میں آئی ہے بھائی؟ آ رہی ہے سمجھ میں دلیل؟ یہ دلیل غلط ہے. آج خواتین جو بال چھوٹے کرواتی ہیں زینت پیدا کرنے کے لیے, شو مارنے کے لیے. امہات المومنین نے شو ختم کرنے کے لیے بال چھوٹے کروائے ہیں, زینت کو ختم کرنے کے لیے, کہ جس کے سامنے بن سمرا کرتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان کا انتقال ہو گیا اور اب ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے, تو اب زینت کا دروازہ بند. اب کس کو دکھائیں لمبے بال؟ تو لمبے بالوں میں عورت کی زینت ہے. اگر عورت چھوٹے بالوں میں زینت سمجھتی ہے تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی ہاں ہوں کر لیا کریں, سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے تو زینت ختم کرنے کے لیے اور آپ شو مارنے کے لیے. اسلام میں عورت کے لمبے بالوں میں زینت, اللہ نے عورت کو لمبے بال دیے اس لیے کہ دیکھو آدمی جتنے لمبے بال کر لے یہاں سے نیچے, ہم نے تو رکھ کے دیکھے ہیں نا, یہاں سے نیچے بال نہیں نکلتے, بہت زیادہ ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے, اس آدمی کے بال اس سے نیچے نہیں, اور پھر مزید بڑھانے کی کوشش کرے گا تو پرانے والے بھی ختم ہو جائیں گے, حقیقت ہے. اور عمر کے بعد, ایک عمر کے بعد آدمی یہاں سے کیا ہو جاتا ہے, دو قسم کے گنجے پن آتے ہیں مردوں میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں کے بال رہتے ہیں بیچ سے گنجے ہو جاتے ہیں, یہ پھر بھی غنیمت ہے کیونکہ بیچ میں تو کوئی دیکھتا نہیں ہے نا جھانک کے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں یہاں سے ایئرپورٹ بننا شروع ہوتا ہے, یہاں تک پہنچ جاتا ہے, وہ یہ ہر مرد کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن خواتین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو پھر عورت نہ نظر آتی. اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے کہ عورت ہو اور مرد نظر آئے, تو اس لیے اللہ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی. پہلے بالوں کے شیمپو آتے تھے, سر میں تیلوں کی مالش ہوا کرتی تھی, خواتین بال بڑھایا کرتی تھیں, اور اسی میں ہمیشہ مسلم معاشرے میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اب گوروں میں, انگریزوں میں یہ پھر اس وقت کوئی دلیل نہیں دیتی تھی خاتون کے امہات المومنین نے بال کٹوا لیے تھے. وہ بھائی نبی کی موجودگی میں کبھی بھی نہیں کٹوائے, وفات کے بعد کٹوائے.
اس وقت کوئی خاتون یہ دلیل نہیں دیتی تھی کہ حدیث بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ، حدیث کا حوالہ نمبر یہ، اور یہ جو ہے نا علماء کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، ادھر تو امہات المومنین سے بال کاٹنا ثابت ہے۔ اس وقت کچھ نہیں، کیونکہ اس وقت زینت سمجھی جاتی تھی۔ جب انگریز بر صغیر میں آیا، حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہماری عورتیں ان کی عورتوں کو دیکھ کر ان سے متاثر ہونے لگی ہیں، اور اس کے اثرات آئے۔ وہی پرکٹی کس ٹائپ کی عورتیں ہوتی ہیں نا، بال کٹی، وہی پینٹیں، وہی شرٹیں، وہی سارا کلچر ہمارے یہاں آ گیا۔ اب اس پہ لیبل کیا لگا لیا؟ قرآن حدیث میں ناجائز کہاں ہے؟ یہ ناجائز کہاں لکھا ہوا؟ عرب کے اکثر عربوں کا کلچر تباہ ہو گیا، اس کی حیا ختم ہو گئی۔ تو بچپن میں اپنی بچیوں کو سکھایا کریں کہ باپ جب گھر میں آئے، جوان بیٹی سر پہ بولو بھائی چادر لے لے، بھائی جب آئے تو جوان بہن کو چاہیے کہ سر پہ دوپٹہ لے لے۔ زیادہ سختی نہ کریں، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو بے حیائی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے، جو ماڈرنزم پھیل رہا ہے جس قسم کا، جس سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے خلاف کچھ تو انسان جہاد کرے نا، کچھ تو رکاوٹ ڈالے اس میں۔ آج باپ کو شکایت ہے کہ بیٹی سنتی نہیں ہے بات کو، بھائی کو شکایت ہے کہ چھوٹی بہن پہ بھی میرا زور نہیں چلتا، اس لیے نہیں چلتا کہ اس سے حیا کیا ہو گئی ہے؟ ختم۔ اس میں شرم و حیا کیا ہو گئی ہے؟ جب لباس ایسا پہنے گی تو شرم و حیا ختم، جب شرم و حیا ختم تو بات سننا تو شرم و حیا کے بعد ہوتا ہے بھائی۔ جس میں شرم و حیا نہیں ہے وہ تو جواب دینے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ شرم اور حیا ہی تو ہے جس سے نظام چلتا ہے دنیا میں۔ انسان کو شرم آتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے، بوڑھے سے آگے چلتے ہوئے، علماء کی ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے، اور جو ہے وہ گھر میں جو رشتہ دار ہیں ان سے تمیز سے بات کرتا ہے۔ شرم ہی تو ہے۔ اگر یہ شرم آپ نے نکال دی تو بس پھر آپ خیر کی امیدیں نہ رکھیں۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا سزا دی؟ درخت کا پھل کھاتے ہی سب سے پہلی سزا ملی ہے، اللہ نے ان سے ان کا لباس چھین لیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے فوراً اپنے اوپر ڈھانپنے لگے کہ حیا اور شرم کی وجہ سے۔ تو شرم انبیاء کی سنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حیا انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اے آدم کیا میں نے تم دونوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، اور میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ اب دیکھو شیطان کا ورغلانے کا اسٹائل بھی سمجھ میں آ گیا یہاں کہ شیطان ورغلاتا کیسے ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورغلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی۔ یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا۔ شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلسی۔ تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل کے ہمیشہ سے چاہیے، لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے، وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے۔ دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا ہے کہ پانی پیو، بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا۔ ہاں، اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھای اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ۔ اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے۔ کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو۔
روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو. پھر فقہا کا اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے, بعض کہتے ہیں نہیں کرے. امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے, کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا, صبح کی چائے چھوڑ دی, گٹکا بھی نہیں کھایا, صبح پان بھی نہیں کھایا, اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی, اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں, اور وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا, میرے بچے کا ولیمہ ہے آج ہی روزہ رکھنا تھا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ, حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں توڑو, کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو, یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا, بعد میں کون قضا کرے گا یار, آج رکھ لیا. تو خواہشات, یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے دل میں اللہ نے خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی اپنی خواہشات اس لیے پوری نہیں کر رہا کہ اس میں اس کو خطرہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی سزا ملے گی. یہی وجہ ہوتی ہے نا مسلمان, ورنہ تو بھائی سارے چرسی ہیروئنچی ہوتے بھائی. مجھے لوگ آگے بتاتے ہیں کہ یار وہ فلاں کنٹری میں اتنے لوگ 99% لوگ ڈرگز لیتے ہیں. چرس کا انگلش میں ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام آیا ہے, جس سے چرس پینے والا چرسی بھی نہیں کہلاتا اور معاشرے میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے کہ یہ یو کے سے آئے ہیں اور یہ ایک انگلش میں چیز میں نام بھول گیا, وہ پیتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, وہ ایسی خوبصورت چیز پی رہے ہیں. انگلش میں نا بڑا ٹیکنیکل قسم کا نام تھا, تو میں نے کہا وہ اس کو اردو میں ترجمہ کیا, انہوں نے کہا چرس. تو میں نے کہا یہ بولو چرسی ہے بھائی. ان کو بولا تو نہیں میں نے, بے عزتی ہو جاتی, لیکن دل میں میرے خیال ہے ان کو سیدھا بولو بھائی یہ کیا ہے, چرسی ہے. مفتی صاحب اس کے ڈریسنگ پہ نہ جانا, اس کی انگلش میں نہ جانا, ہے چرسی, اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے کہ وہ وہاں تو بہت زیادہ نشہ ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنا نشہ کرتے ہیں, ہر آدمی شراب پیتا ہے, ہر آدمی زنا کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی وہ تو کریں گے, جب ان کا خیال ہے کہ زنا پہ کوئی سزا ہی نہیں ملنے والی ہے بھائی, تو 2 دن کی زندگی کوف سے کیا فائدہ, لائف کو انجوائے کرو. وہ صحیح کر رہے ہیں اپنے حساب سے. رہا یہ مسئلہ کہ وہ چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں تو صحت برباد ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے بھائی صحت بچا کے, مزے کے لیے صحت بچانی ہے نا, تو جب صحت برباد کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے تو صحت بچا کے کرنا کیا ہے, کیا خیال ہے؟ ٹیپو سلطان کا قول تھا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. تو جو چرسیوں کی نظر میں یہ قول کا مطلب یوں ہے کہ ہیروئنچی کی 4 دن کی زندگی بغیر ہیروئنچیوں کی 4000 سال کی زندگی سے بہتر ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہیروئن پی کے جو 4 دن میں جو مزہ آتا ہے وہ تمہاری بغیر جو ہیروئن کی زندگی ہے وہ 60-70 سال میں کیا ہے یار, یہ کوئی زندگی ہے؟ تو اس کا یہ نظریہ بن چکا ہوتا ہے. تو جب وہ اس کو کوئی آخرت کا خوف ہی نہیں ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا وہ خوف ہی نہیں ہے, تو وہ جو چاہے کرے بھائی. مسلمان کیا کرتا ہے کہ جب گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے, جو ہر ایک کی مائل ہوتی ہے, علماء کی بھی ہوتی ہے, بزرگوں کی بھی ہوتی ہے, عامی آدمی کی بھی ہوتی ہے, یہ تو انسان کی نیچر ہے بھائی. بھوک لگی ہوگی تو روزے میں دل شدید بھوک لگ رہی ہے آپ کو. دیکھو جب رمضان گرمیوں کا روزہ ہو اور دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہوں, سامنے چاٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مزے کی رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب بھی ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا جلدی یار کتنا ٹائم رہ گیا, کیا خیال ہے, تو پتہ چلتا بھائی اس کا بھی دل چاہ رہا ہے. کوئی بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ بھی بار بار دیکھ رہے ہوں گے, اذان کی طرف توجہ ہوگی کہ یار کب سائرن بجے گا یا کب اذان ہوگی. تو یہ جو خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں, ان خواہشات کی طرف ہر ایک کی طبیعت مائل ہوتی ہے, لیکن ان خواہشات پہ مسلمان عمل کیوں نہیں کرتا؟ بھائی ناجائز ہے, ضمیر ملامت کرتا ہے, بھائی سزا ملے گی اس پر, دنیا میں بدنام بھی ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا مل سکتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو زنا سے بھی روکتی ہیں, شراب سے بھی روکتی ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے بھی روکتی ہیں, اور بہت ساری چیزوں سے. شیطان کیا کرتا ہے کہ جب آپ بریک لگا رہے ہو نا اس کے انجام کو دیکھ کے, تو شیطان اس کا بھیانک انجام پہ ایک چمک پٹی جو ہے نا یا ایک خوبصورت چادر لگا کے اس بھیانک انجام کو خوبصورت کر کے دکھا دیتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شراب پینے والا جو پہلی دفعہ شراب پیتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, تبھی وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے شراب کو پسند نہیں کرے گا کہ میرے بچے بھی شرابی ہوں, میری بیگم بھی شراب پیتی ہو, میرے ابا بھی پیتے ہو, میری اماں بھی پیتی. وہ کہے گا میں ہی پیوں, باقی میرے رشتہ داروں میں کوئی نہ پیے. تو پہلی دفعہ جب شیطان اس کو شراب پلواتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے, اس کا انجام برا ہے, صرف جگر خراب ہو جاتا ہے اور پھر عادت پڑ جاتی ہے, جو نہیں ملے گی تو دماغ خراب ہوگا اور قتل بھی ہو جاتے ہیں, سب واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ کے پیتا ہے کہ شیطان اسے کہتا ہے اگر تم نے یہ لذت حاصل نہیں کی
اور اس کے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو یہ مزہ تو بولو بھائی رہ گیا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے پی لو ایک دو دفعہ سے کیا ہوتا ہے توبہ کر لینا. بعض دفعہ یہ کہتا ہے تمہاری ٹینشنیں اتنی ہیں کہ شراب کا جو نقصان ہے وہ نقصان اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا یہ ٹینشن تمہیں نقصان دے رہی ہے, تو علاج کے طور پر پی لو, یہ ٹینشن تو ختم ہوگی نا. بھائی لوگوں کو غم ہوتا ہے نا, اسٹریس میں آتے ہیں, کوئی بھاگ گئی, کوئی منگنی ٹوٹ گئی, کہیں جاب لیس ہو گئے, درجنوں قسم کے مسائل دنیا میں لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں, تو اب وہ اسٹریس ہوتی ہے, ٹینشن وہ چائے سے ختم نہیں ہوتی, وہ کافی سے ختم نہیں ہو رہی, تو کہتے ہیں یار تھوڑا سا پی لیتے ہیں, دماغ کیا ہو جائے گا ریلیکس, وہ ٹینشن بھول جائیں گے. تو یہ شیطان ایک یہ کیا کرتا ہے, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی برائی میں جو بدبو ہے نا اور جو گندگی ہے اس کو ہٹا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. زینت کسے کہتے ہیں, زینت کہتے ہیں نا کوئی مزین, مزین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیز واقعی اچھی ہے یا نہیں ہے, میک اپ اچھا ہے اس کو زینت کہتے ہیں. بھائی زینت اوپر کی چیز ہے نا, خواتین جو بیوٹی پارلر میں جا کے بنتی ہیں تو کیا اندر سے تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں, جو بدصورت ہے وہ بدصورت ہی رہتی ہے, جو خوبصورت ہے وہ خوبصورت, لیکن بدصورت کو ڈسٹیمپر کر کے خوبصورت بنا دیا. دیکھنے میں بیوٹی پارلر والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی لگے. دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں کیسا لگے. تو زینت کا تعلق دیکھنے سے ہے کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے, حقیقت میں اندر سے اچھا ہو یا نہ ہو. کیونکہ اندر سے اچھا کرنا اس کے لیے بادام کھانے پڑیں گے روزانہ, ایک پاؤ پستے کھانے پڑیں گے, اور پھر ایکسرسائز, جاگنگ. کہتے ہیں یار 6 سال میں جا کے پھر بھی پتہ یقین نہیں ہے کہ لگیں گے بھی نہیں لگیں, صحیح ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ وقتی طور پہ بادام میں وٹامن ای ہوتا ہے, تو ایسا کو ڈسٹیمپر کر دو جو دیکھنے میں ای نظر آئے, دیکھنے میں لگے بھائی اسکن جو ہے وٹامن ای سے بھری ہوئی ہے. تو وہ وقتی طور پر کام چلایا, اس کے بعد پھر جو ہے شادی مادی ہو گئی, اس کے بعد دوبارہ سے ویسے پرانے جیسے تھے ویسے ہی نکل آئے. تو زینت کا مطلب کیا ہوتا ہے, دیکھنے میں اچھا. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ان کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے, یعنی برائی سے برائی ختم نہیں کر سکتا, لیکن وہ ایسا بنا دیتا ہے کہ دیکھنے میں وہ برا کیا لگ رہا ہوتا ہے, اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے. غور کرو گے تو نہیں لگے گا. دیکھو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہوتی ہے, اگر اس کی گہرائی میں جا کے غور کرو گے تو پھر عقل فیصلہ کرتی ہے حقیقت میں بھی ہے یا نہیں ہے. لیکن شیطان جب دیکھنے میں ایک چیز کو اچھی بنا دیتا ہے نا, تو شہوت پرست لوگ پھر زیادہ ڈیپ میں جا کے غور کرنے کا تکلف نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار اچھا ہے نا, بس نظر آ رہے ہیں نا اچھا, تو حاصل کر لو اس کو.